انتظار حسین کے حالات زندگی اور انتظار حسین کی افسانہ نگاری۔ تمہید: انتظار حسین کا شمار موجودہ دور کے اہم ترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمثیلی اور داستانوی اسلوب بیان کی وجہ سے اردو کے افسانوی ادب میں ایک نئے طرز کے موجد کہے جا سکتے ہیں۔ اس اکائی میں انتظار حسین کے حالات زندگی پیش کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ان کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیت کا تجزیہ کیا جائے گا۔ حالات زندگی: نام انتظار حسین تھا۔ انتظار حسین ڈبائی، ضلع بلند شہر، یو پی میں 21 دسمبر 1925 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہیں کہیں 1923 عیسوی بھی ملتا ہے۔ انتظار حسین کے والد کا نام منتظر علی تھا، جو ایک مذہبی آدمی تھے۔ انتظار حسین نے ابتدائی اور مذہبی تعلیم گھر پر حاصل کی تھی۔ انتظار حسین اپنے والدین کے ساتھ 9-10 سال کی عمر میں ہاپڑ، ضلع میرٹھ میں رہنے لگے تھے۔ انتظار حسین نے BA 1942 میں اور MA اردو 1946 میں میرٹھ کالج سے کیا۔ تقسیم ملک کے بعد انتظار حسین پاکستان ہجرت کر گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کے تخلیقی سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے قیومہ کی دکان کے عنوان سے پہلا افسانہ لکھا، جو دسمبر 1948 عیسوی کے ادب لطیف لاہور میں شائع ہوا۔ انتظار حسین افسانے لکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمے بھی کرتے رہے۔ اس طرح روسی اور امریکی ادب سے ان کی واقفیت بڑھی۔ انتظار حسین نے صحافت سے بھی اپنا تعلق رکھا اور چند اہم جرائد و اخبارات کی ادارت بھی کی، مثلاً روزنامہ مشرق، روزنامہ امروز، روزنامہ آفاق، نوائی وقت لاہور وغیرہ۔ انتظار حسین ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے تھے۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں مختلف اعزازات سے نوازا گیا، جن میں پرائڈ آف پرفارمنس، یاترا ایوارڈ، فروغ اردو ادب ایوارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ انتظار حسین کا انتقال 2 فروری 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوا۔ انتظار حسین کے کارنامے: ناول چاند گہن 1953، دن اور داستان 1959، بستی 1980، تذکرہ 1987، آگے سمندر ہے 1996۔ افسانوی مجموعے: گلی کوچے 1952 پہلا مجموعہ، کنکری 1955، آخری آدمی 1967، شہر افسوس 1972، کچھوے 1981، خیمے سے دور 1982، خالی پنجرہ 1993۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری: انتظار حسین موجودہ اردو افسانے کی سب سے قداور شخصیت کہے جا سکتے ہیں۔ ان کا تمثیلی انداز بیان، داستانوی اسلوب، استعاراتی طرز ادا اور تاریخی شعور کی آگ میں تپا ہوا عصری کرب و شخصی حیثیت انہیں اردو کے دوسرے افسانہ نگاروں سے ممتاز مقام عطا کرتے ہیں۔ انتظار حسین کی انفرادیت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے معاشرتی، تہذیبی، بشریاتی اور ثقافتی موضوعات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے، لیکن انہوں نے ان موضوعات کو تخلیقی انداز میں داستانوں سے استفادہ کر کے افسانوں کی شکل میں پیش کیا ہے، اور اردو افسانے کا رشتہ بیک وقت داستان، حکایت، مذہبی روایتوں، قدیم اساطیر اور دیومالا سے ملا دیا۔ انہوں نے داستانوں کی فضا کو نئے احساس اور نئی آگہی کے ساتھ کچھ اس طرح برتا ہے کہ افسانے میں ایک فلسفیانہ مزاج اور ایک نئی اساطیری اور داستانی جہت سامنے آ گئی ہے۔ ماضی کی بازیافت اور جڑوں کی تلاش انتظار حسین کے فکشن کا موضوع ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انتظار حسین جس تخلیقی کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں وہ مسلم کلچر ہے، لیکن اس مسلم کلچر کی جڑیں ہندوستان کی سرزمین میں دور دور تک پیوستہ ہیں۔ دراصل یہ تہذیب نہ صرف ہندو تہذیب ہے اور نہ ہی اسلامی تہذیب، بلکہ یہ ہند اسلامی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے بکھراؤ کا المیہ ان کی تخلیقات کے منظرنامے میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ انتظار حسین فرد کے وجود کو قومی وجود کا جزو لازم سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے افسانوں میں معاشرے کا کرب شخصی کرب کا حصہ بن جاتا ہے۔ تقسیم ملک کا المیہ ان کے کئی افسانوں میں جھلکتا ہے۔ افسانہ ہندوستان سے ایک خط
آخری موم بتی وغیرہ اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ انسان کے اخلاقی اور روحانی زوال اور اس کے وجودی مسائل کو بھی انتظار حسین نے افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ آخری آدمی، کایا کلپ اور زرد کتا نیز دوسرے کئی افسانے انسان کے وجودی مسائل سے متعلق ہیں۔ زرد کتا میں انہوں نے صوفیہ کے ملفوظات کا اسلوب اظہار برتنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ افسانہ انسان اور اس کے نفس کے مابین ہونے والی آویزش کا بیان ہے۔ بہرحال انتظار حسین ہمارے عہد کے انتہائی اہم افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے اردو افسانے کو فکر و فن کی نئی بلندیوں سے روشناس کرایا ہے۔